اور اس سیگمنٹ میں خاص طور پر ایک بڑے امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنی ہے. سیاست کی خبریں اتنی ہوتی ہیں کہ عام طور پر ایسے اہم موضوعات جو ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان پہ بات نہیں ہو پاتی, لیکن موسمیاتی تبدیلیاں ایک حقیقت ہے اور اس کے اثرات ہم سب بھگت رہے ہیں. اس وقت بھی پاکستان میں یہ صورتحال ہے کہ جنوری کا موسم ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمالیائی خطہ ہے وہاں پر کوئی برف باری کا نام و نشان نہیں ہے. عام طور پر دسمبر کے آخر میں بارش ہوا کرتی تھی, میدانی علاقوں میں بھی پہاڑی علاقوں میں بھی کوئی بارش نہیں ہوئی, خشک بالکل سردی پڑ رہی ہے دسمبر بھی اور جنوری بھی. یہ کیا معاملہ ہے اور اس سے کیا پاکستان کو اثرات مزید دیکھنے پڑ سکتے ہیں, اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے. اور آج خاص طور پر اس سیگمنٹ میں جوائن کر رہے ہیں جواد میمن صاحب جو کہ موسمیاتی تجزیہ کار ہیں. جواد میمن صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے. جواد میمن صاحب, آپ سب سے پہلے تو اس چیز کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجئے گا کہ یہ جو آج ہم موسم دیکھ رہے ہیں کہ سردی اور اس کے بعد یعنی جنوری کی بھی اور دسمبر کی بھی اور بالکل خشک, یہ کتنے سالوں بعد اس قسم کا موسم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل سردی میں کوئی برف باری نہیں ہوئی ہے. بالکل اس سال جو ہے وہ انفارچونیٹلی مونسون کا جو لاسٹ سیزن تھا ہمارے یہاں وہ بھی جو ہے وہ کافی بلو نارمل گیا, اور جو سردیوں کا جو سیزن ہے وہ بھی انفارچونیٹلی جو ہے وہ کافی حد تک بلو نارمل جا رہا ہے. دسمبر کا مہینہ بھی کافی زیادہ خشک, جنوری بھی تقریباً آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے, پہاڑوں پر ایسے برف باری نہیں ہے, بارشیں نہیں ہیں, اور یہ پچھلے کئی سالوں بعد ایٹ لیسٹ 6 سے 8 سال بعد جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ اس طریقے کا موسم ہم دیکھ رہے ہیں. لاسٹ جب اس طریقے کا جو فیز تھا وہ اتنا سیویئر نہیں تھا, اس دفعہ یہ جو فیز ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی سیویریٹی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے, اس کی انٹینسٹی کافی زیادہ ہے. بارشیں جو ہے وہ جنوری میں بالکل سٹارٹنگ کے ایک ہفتے میں ہم نے دیکھی کہ 1 سے 2 سسٹمز آئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ بریک لگ چکا ہے, نہ برف باری ہے نہ کوئی ایسے بارشیں ہیں, اور اگلے 5 سے 7 دن تک وہ موسم فی الحال اسی طریقے سے ہی رہنے والا ہے. شعیب صاحب, آپ نے بھی اس پر نشاندہی بھی کی, بلکہ آج میں دیکھ رہی تھی ڈان میں بڑا زبردست آرٹیکل بھی اس پہ آیا ہوا ہے, اور بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بات کی جائے. لیکن آپ کی نظر میں یہ چیزیں کبھی بھی پرائرٹی میں کیوں نہیں رہتی؟ موسمیاتی تبدیلیاں یہ ہمارے دیکھیے اتنے منشور دے رہی ہیں سیاسی جماعتیں, الیکشن سر پہ ہیں, لیکن کسی نے بھی اس حوالے سے اپنے منشور میں کوئی ایک شک نہیں ڈالی ہوئی کہ یہ بھی کوئی پرابلم ہے. حالانکہ پنجاب میں ہم اسموگ برداشت کرتے ہیں, بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, فصلیں ہماری کم ہو جاتی ہیں, پھر بھی ہمارے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. دیکھیں, یہ جب گورننس آئی اس خطے میں اور برٹش گورنمنٹ آئی تو انہوں نے جنگلات کا اور نہر کا ایک محکمہ قائم کیا, اور اس محکمے کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ درختوں کی نمبرنگ بھی کرتے تھے, اور پھر اس کو جو ہے وہاں پہ لوکل جو درخت تھے وہ جو ہیں ان کو بیجا بھی جاتا تھا, پھر ان کی رکھوالی کی جاتی تھی. آج تک یہ معاملات تو جاری ہیں, لیکن ٹمبر مافیا اور ہاؤسنگ جو کالونیز ہیں, سوسائٹیز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو کون جو اس میں ریگولیٹرز ہیں وہ بھی شامل ہیں اس سارے کاروبار میں. تو جنگل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور اس سے پھر دوسرا موسمیاتی تبدیلیاں جو دنیا میں آئی ہیں, جو کلائمیٹ چینج آیا ہے, اس میں جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا جو خطہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. اور انڈیا میں بھی یہ حالات ہیں, پاکستان میں بھی یہ حالات ہیں. آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اسموک کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کس قدر سویئر ہو رہا ہے. اس کی بھی یہ وجہ درختوں کی کمی ہے. اس میں جو ایک چیز تو داد دینی پڑے گی, جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, اور ان کے جو وزیر اعظم عمران خان تھے, انہوں نے اس پہ کافی بلین ٹری سونامی جیسا ایک منصوبہ شروع کیا, اور وہ درخت لگائے بھی, اور اس میں پھر ہمارے وہ اٹک کے ملک امین اسلم صاحب تھے, ان کے ذمہ یہ لگایا گیا, اور انہوں نے کافی زیادہ اس میں کام بھی کیا. پرائرٹیز تو سمپل اس لیے نہیں رہتی تھی کہ ہماری جو انفارچونیٹلی نہ تو ایجوکیشن ہے, نہ اس بام میں کے اوپر کسی بھی سیاستدان کی نظر ہے. پاور پالیٹکس ہے, اقتدار میں آنے کی بات ہوتی ہے, اور پھر اقتدار کو مینیج کرنے کی بات ہے. تو اس لیے ہماری پرائرٹی تو یہ کبھی رہی نہیں یہ معاملہ. ابھی بھی یہ جو پہاڑوں پہ برف باری نہیں ہوئی ہے کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, استور میں اور جی بی میں, یہ برف باری نہ ہونے کا بہت شدید نقصان ہوگا. جی, آپ کی رائے میں وہ برف پگھلنے کے جواد میمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی میں جانتی ہوں کہ یہ آخر کیا وجہ ہے. جواد میمن صاحب, بڑا اچھا نشاندہی کی ہے چودھری صاحب نے کہ درخت ختم ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, اور پھر جو ہم اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ خود کر رہے ہیں, جو اوور آل بھی دنیا میں کلائمیٹ چینج ہے اس کا بھی اثر ہے پاکستان کے اندر.
تو کیا مزید کیا وجوہات آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ کیا صرف یہی وجوہات ہیں کہ ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ برف باری نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جو درختوں کے حوالے سے جو چودھری صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا وہ تو انفیکٹ بہت زیادہ جو ہے وہ ویلڈ ہے، اور اس کے بہت سارے جو ہے وہ اثرات جو ہیں وہ ہم دیکھتے آ بھی رہے ہیں اور فیوچر بھی ہم دیکھیں گے. لیکن اوور آل جس طریقے سے اس سال جو ویدر پیٹرنز چل رہے ہیں، ایل نینیو میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، لیکن اوور آل اگر جنوری کے سٹارٹ میں دیکھا گیا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ کافی حد تک بہتر جائے گا. اس بات کی بھی ہم نے جو ہے وہ سٹارٹنگ میں جنوری کے سٹارٹنگ میں نشاندہی کی تھی کہ اگر ویسٹ میں پولر وارٹیکس ڈسٹرب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسپیشلی کینیڈا، یو ایس اے، یورپ میں ان دنوں آپ لوگ خبروں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ خطرناک سردی ہے، وہاں پر درجہ حرارت -45 -50 تک ڈراپ ہو گیا ہے. جواد میمن صاحب، آپ سب سے پہلے تو اس چیز کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجئے گا کہ یہ جو آج ہم موسم دیکھ رہے ہیں کہ سردی اور اس کے بعد یعنی جنوری کی بھی اور دسمبر کی بھی اور بالکل خشک، یہ کتنے سالوں بعد اس قسم کا موسم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل سردی میں کوئی برف باری نہیں ہوئی ہے؟ بالکل، اس سال جو ہے وہ انفارچونیٹلی مونسون کا جو لاسٹ سیزن تھا ہمارے یہاں وہ بھی جو ہے وہ کافی بلو نارمل گیا، اور جو سردیوں کا جو سیزن ہے وہ بھی انفارچونیٹلی جو ہے وہ کافی حد تک بلو نارمل جا رہا ہے. دسمبر کا مہینہ بھی کافی زیادہ خشک، جنوری بھی تقریباً آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، پہاڑوں پر ایسے برف باری نہیں ہے، بارشیں نہیں ہیں، اور یہ پچھلے کئی سالوں بعد ایٹ لیسٹ 6 سے 8 سال بعد جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ اس طریقے کا موسم ہم دیکھ رہے ہیں. لاسٹ جب اس طریقے کا جو فیس تھا وہ اتنا سیویئر نہیں تھا، اس دفعہ یہ جو فیس ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی سیویریٹی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، اس کی انٹینسٹی کافی زیادہ ہے. بارشیں جو ہے وہ جنوری میں بالکل سٹارٹنگ کے ایک ہفتے میں ہم نے دیکھی کہ 1 سے 2 سسٹمز آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ بریک لگ چکا ہے، نہ برف باری ہے نہ کوئی ایسے بارشیں ہیں، اور اگلے 5 سے 7 دن تک وہ موسم فی الحال اسی طریقے سے ہی رہنے والا ہے. چوہدری صاحب، آپ نے بھی اس پر نشاندہی بھی کی، بلکہ آج میں دیکھ رہی تھی ڈان میں بڑا زبردست آرٹیکل بھی اس پہ آیا ہوا ہے، اور بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بات کی جائے. لیکن آپ کی نظر میں یہ چیزیں کبھی بھی پرائرٹی میں کیوں نہیں رہتی؟ موسمیاتی تبدیلیاں یہ ہمارے دیکھیے اتنے منشور دے رہی ہیں سیاسی جماعتیں، الیکشن سر پہ ہیں، لیکن کسی نے بھی اس حوالے سے اپنے منشور میں کوئی ایک شک نہیں ڈالی ہوئی کہ یہ بھی کوئی پرابلم ہے. حالانکہ پنجاب میں ہم اسموگ برداشت کرتے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، فصلیں ہماری کم ہو جاتی ہیں، پھر بھی ہمارے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. دیکھیں، یہ جب گورننس آئی اس خطے میں اور برٹش گورنمنٹ آئی تو انہوں نے جنگلات کا اور نہر کا ایک محکمہ قائم کیا، اور اس محکمے کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ درختوں کی نمبرنگ بھی کرتے تھے، اور پھر اس کو جو ہے وہاں پہ لوکل جو درخت تھے وہ جو ہیں ان کو بیجا بھی جاتا تھا، پھر ان کی رکھوالی کی جاتی تھی. آج تک یہ معاملات تو جاری ہیں، لیکن ٹمبر مافیا اور ہاؤسنگ جو کالونیز ہیں، سوسائٹیز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو کون جو اس میں ریگولیٹرز ہیں وہ بھی شامل ہیں اس سارے کاروبار میں. تو جنگل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور اس سے پھر دوسرا موسمیاتی تبدیلیاں جو دنیا میں آئی ہیں، جو کلائمیٹ چینج آیا ہے، اس میں جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا جو خطہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. اور انڈیا میں بھی یہ حالات ہیں، پاکستان میں بھی یہ حالات ہیں. آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اسموک کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، کس قدر سویئر ہو رہا ہے. اس کی بھی یہ وجہ درختوں کی کمی ہے. اس میں جو ایک چیز تو داد دینی پڑے گی جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، اور ان کے جو وزیر اعظم عمران خان تھے، انہوں نے اس پہ کافی بلین ٹری سونامی جیسا ایک منصوبہ شروع کیا، اور وہ درخت لگائے بھی، اور اس میں پھر ہمارے وہ اٹک کے ملک امین اسلم صاحب تھے، ان کے ذمہ یہ لگایا گیا، اور انہوں نے کافی زیادہ اس میں کام بھی کیا. پرائرٹیز تو سمپل اس لیے نہیں رہتی تھی کہ ہماری جو انفارچونیٹلی نہ تو ایجوکیشن ہے، نہ اس بام میں کے اوپر کسی بھی سیاستدان کی نظر ہے. پاور پالیٹکس ہے، اقتدار میں آنے کی بات ہوتی ہے، اور پھر اقتدار کو مینیج کرنے کی بات ہے. تو اس لیے ہماری پرائرٹی تو یہ کبھی رہی نہیں.